بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلاس 6 سائنس، اس کا چیپٹر نمبر 8 اور 9 اور 10، یہ جو تینوں چیپٹرز ہیں نا، یہ جب آپ ڈیئر اسٹوڈینٹس کلاس 9th میں پہنچیں گے، پھر 10th میں، پھر فرسٹ ایئر یعنی 11ویں کلاس میں، پھر 12ویں کلاس یعنی ایف ایس سی پارٹ 2 میں، تو یہ تینوں چیپٹرز فزکس کا جو آپ کا بک ہوگی نا، جب 9th میں پہنچیں گے تو سائنس، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا کلاس 6 میں، 7th میں، 8th میں، سائنس سے واقف ہے نا. جب آپ پہنچیں گے کلاس 9th کے اندر تو پھر سائنس جو ہے اس کی آپ کو پڑھائی جائے گی، فزکس پڑھائی جائے گی، آپ کو کیمسٹری پڑھائی جائے گی، بایولوجی پڑھائی جائے گی، آپ کمپیوٹر سائنس پڑھیں گے، میتھس الگ ہوگا. تو یہ والے اس طرح ہو جائے گا آپ کا معاملہ. لیکن یہ جو والا چیپٹر ہے انرجی، یہ آپ کو 9th میں فزکس کے اندر پڑھایا جائے گا. اسی طرح نیکسٹ چیپٹر ہے الیکٹرکسٹی، اور پھر میگنیٹزم ابھی جو 9th کی نئی بک آئی ہے، ابھی اس سال 9th اور 9th کی بکس تبدیل ہو گئی ہیں، تو تمام بکس جو ہیں وہ کنسیپچول آئی ہیں، اسی لیے میں نے بہتر سمجھا ہے کہ آپ کو اس پہ لیکچر دیا جائے. تو اس کے سٹارٹ میں جو لکھے ہوئے نا اسٹوڈینٹس لرننگ آؤٹ کمز، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ٹاپک پڑھنے کے بعد آپ جو ہے کیا کنسپٹ آپ کو بنیں گے، کنسپچل لرننگ آپ کی کتنی ہوگی. یہ کنٹینٹ دیکھنے کے بعد اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ کس قابل ہوں گے کہ اس جیسے اگر آپ سے کوئی سوالات پوچھے جائیں تو آپ ان کے جوابات دینے کے قابل ہوں گے یا نہیں. تو یہ اس نے نیچے 4 اور 4 8 جو لکھے ہیں نا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، یہ والی چیزیں یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ کو آ جانی چاہیے. اینی ہو، اس چیپٹر کے اندر جو ووکیبولری بتائی جائے گی، انرجی، کائنیٹک انرجی، پوٹینشیل انرجی اور انرجی کنورٹر، سولر پینل، اس کے بارے میں ہم یہ ہوگا. نیکسٹ اس نے اگلے پیج پر یعنی پیج نمبر 97، آپ اپنی کتاب کو کھولیں نا، سائنس کی کتاب کا صفحہ نمبر 97 اوپن کریں. اس پہ سب سے پہلے اس نے بتایا کہ ریکال واٹ یو ہیو لرنڈ ان پریویس کلاسز، یعنی اس سے پہلی والی کلاسز میں اس سے متعلقہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے. ظاہر سی بات ہے نا، کلاس 6 سے پہلے 5 میں 4 میں آپ سائنس پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، پچھلی کلاسوں میں سائنس میں پڑھایا گیا ہے نا. تو ایکٹیویٹی 8.1 میں اسیسمنٹ کے طور پر گیو ایگزامپلز آف ایچ فارم آف انرجی، اس نے کہا ہے کہ ان کی ایک ایگزامپل دیں. یہ والی چیزیں پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں چھوٹی کلاسوں میں. اس نے کہا ہے کہ میکینیکل انرجی، اس کی ایک ایگزامپل دیں، الیکٹریکل انرجی، ہیٹ انرجی، نیوکلیئر انرجی، کیمیکل انرجی، ساؤنڈ انرجی، لائٹ انرجی. تو بات بتانے کی یہ ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کی لرننگ کنسپچل ہوگی، لاجیکل وے سے آپ پڑھیں گے، کریٹیکل تھنکنگ آپ کے اندر آئے گی، چیزوں کو سمجھ کر پڑھیں گے. رٹا لگانے سے جو ہے، یاد کر لینے سے، میمورائز کرنا، چیزوں کو کاپی کر لینا، نقل کر لینا، مائنڈ میں بٹھا لینا اور پھر بھول جانا، یہ جو معاملہ ہے یہ نیکسٹ آنے والے ایگزامز میں پیپرز کے اندر ختم ہے. اور آپ کی جو پیپرز ابھی ہوئے ہیں یہ مڈ ٹرم ہو چکے ہیں، اس سے پہلے فرسٹ ٹرم ہوئے تھے، ابھی فائنل ٹرم ابھی باقی ہیں. تو اسی طرح کے پیپر بن کے آتے ہیں، اس لیے آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اگلی کلاسز میں پڑھنے کے قابل ہوں گے. اسی طرح یہ اس کا پہلا ٹاپک ہے جو 8.1 پہ پوٹینشیل انرجی پہ، اس پہ اس کی میں ریڈنگ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. دی انرجی اسٹورڈ ان این آبجیکٹ ڈیو ٹو اٹس پوزیشن اور سم کیمیکل اور میکینیکل پروسیس از کالڈ پوٹینشیل انرجی. یہاں اس نے پوٹینشیل انرجی کو ڈیفائن کی ہے، پوٹینشیل انرجی کی تعریف بتائی گئی ہے کہ پوٹینشیل انرجی کیا ہوتی ہے. دی انرجی اسٹورڈ ان این آبجیکٹ، کسی آبجیکٹ کے اندر جو انرجی اسٹور ہوتی ہے، ڈیو ٹو اٹس پوزیشن، پوزیشن کی وجہ سے، اور سم کیمیکل اور میکینیکل پروسیس، یا کوئی کیمیکل یا میکینیکل عمل کی وجہ سے، از کالڈ پوٹینشیل انرجی، اسے کہتے ہیں پوٹینشیل انرجی. اب اس کی ایگزامپلز اس نے کہا ہے نیچے لکھی ہوئی ہیں. ہم اس نیکسٹ پیج پہ پہنچتے ہیں 98 پہ، تو وہاں ایگزامپلز لکھی ہوئی ہیں. گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی،
An object placed on ground cannot do any work when it is raised at certain height, that is lifted above the ground. Work is done against the earth's gravity, which is stored in the object as energy due to its position and is called gravitational potential energy. या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट दिया गया है. आप इसको फिर रीड करें. रीड करने के बाद जो है आपके माइंड में एक स्केच बन जाना चाहिए, फिर आपको चीजें समझ आना शुरू होंगी. An object placed on ground cannot do any work when it is raised at certain height, that is lifted above the ground. Work is done against the earth's gravity. कहते हैं जब किसी चीज को ऊपर उठाते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने काम किया है. Which is stored in the object as energy due to its position. जो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन के तौर पर स्टोर हो जाता है, और इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बात समझ आ गई? नेक्स्ट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी. Some materials can be easily squashed, stretched or bent by applying force on them. कहते हैं कुछ ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं तो वो बड़ी आसानी से स्ट्रेच हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, but they come back into their original shape when the force acting on them is removed. लेकिन जब वो फोर्स हटाई जाती है तो अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस आ जाते हैं. ये नीचे आप इन एग्जांपल्स को देखें ना, आदमी ने गुलेल पकड़ी हुई है, उसको खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, छोड़ेंगे तो अपनी पहली वाली पोजीशन में पहुंच जाएगी. स्प्रिंग दिखाए गए हैं. अच्छा, स्ट्रेच्ड रबर बैंड स्टोर्स एनर्जी इन इट. सिमिलरली स्क्वैशिंग और स्ट्रेचिंग और स्प्रिंग स्टोर्स एनर्जी. Such a stored energy is called elastic potential energy और strain energy. ये कहते हैं जो एनर्जी वो स्टोर हो जाती है ना, उसका नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी. ये बताया गया कंसेप्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का. बात समझ आ गई है? इसको अब फिर रीड करेंगे, इसको देखेंगे. रीडिंग भी आपको प्रॉब्लम होता है, रीडिंग भी बेहतर होगी, लेकिन रीडिंग के बाद जो असल काम करने वाला है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए वो है कि जो आप रीड कर रहे हैं उससे उसका मतलब क्या है. रीड करके उसे याद कर लेना, ये वाला मामला जो है वो ये नहीं है. अब जो जिस तरह के एग्जाम्स हैं, ये अगली क्लासेस में जो आपने चीज़ें पढ़नी हैं, ये जिस तरह बुक्स आ रही हैं, इम्तिहानात जिस तरह उनका स्टाइल जो है क्वेश्चंस का तब्दील हो रहा है, तो आप अपने आप को उसके मुताबिक डालें, उसके मुताबिक बनाएं, तो फिर इंशाल्लाह आपको मसला भी नहीं होगा, आप कर भी लेंगे. इतना मुश्किल भी नहीं है. कंसेप्ट्स लेने मुश्किल स्टार्ट में होते हैं, लेकिन जब आपका माइंड बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कंसेप्चुअल लर्निंग करनी कैसी है, तो फिर आपको वो बड़ा आसान लगेगा, आप एंजॉय भी करेंगे. तो ज़्यादा टॉपिक हमने आज नहीं पढ़े, सिर्फ ये पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी, फिर पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. बस ये 3 शॉर्ट से छोटे से टॉपिक हैं, इनको आप देखें, इनको रीड करें. और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप समझते हैं कि मुश्किल है, और तो उसको कमेंट में दोबारा से लिख दें, मैं उसको फिर दोबारा से डिटेल से समझा दूंगा. अभी मैंने सिंपल रीड किया है और उसका शॉर्ट सा मतलब बताया ताकि आप इसको चीज़ को समझ सकें. थैंक यू वेरी मच.